کائنڈلی آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ان کو بتا دیں کہ آپ کی جرنی کیسی تھی, آپ کی FSC کیسی تھی, آپ کی MD CAT, تو اس حوالے سے تھوڑا سا ان کو گائیڈ کر دیں. سب سے پہلے نام تو بتا دیا, اگر نہیں بتا دیا پتہ ہوگا. اگر میرا نام اسرار احمد ہے, میں KMC میں فرسٹ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے میٹرک اسلامیہ کالج اسکول سے کیا تقریباً, میرے میٹرک میں تقریباً 1094 مارکس ہے, جو کہ کرونا کے مارکس تھے. ماشاء اللہ. کرونا کا ایک ٹائم مجھ پہ لگا تھا اس وقت, لیکن اس ٹائم کو میں نے اچھی طرح کلیئر کر دیا. پھر اس کے بعد میرا ایڈمیشن اسلامیہ کالج پشاور میں ہوا. یہاں پر آ کے تو شروع سے ہی سین کچھ الٹا سا تھا. شروع میں الٹا تھا, کیونکہ میٹرک میں اچھے مارکس آ گئے تو پل لگ گئے, تھوڑا سا ہائپ ہو گیا چیزوں کو, تو بندے کو پل لگ جاتے ہیں. لیکن جلدی سے میں نے میٹرک تک ہاسٹل میں نہیں رہا. FSC میں اسلامیہ کالج جب ایڈمیشن مل گیا تو میں نے ہاسٹل جوائن کی. مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سین خراب ہونے والا ہے گھر میں, تو ہاسٹل جوائن کر لیا. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ہاں نا, تو مارکس اچھے آ جاتے ہیں اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو گھر میں کہہ رہے تھے کہ کرونا کے مارکس ہے, مطلب بندہ کچھ نہیں کر پائے گا. لیکن پھر بھی جو قریبی رشتہ دار تھے وہ اس طرح کہہ رہے تھے, لیکن گھر میں اتنا عزت ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بنے گا اس کا, کچھ ہو نہ ہو کچھ تو بنے گا اس کا. تو میں نے ہاسٹل جوائن کر لیا FSC میں, اور سٹارٹ میں ہی مجھے پتہ تھا اسلامیہ کالج کا سین, تو اس کے مطابق ہی میں نے سسٹم کر دیا کہ اکیڈمی جوائن کی شروع سے ہی. کیونکہ جیسے ہی ہماری میٹرک کا رزلٹ اوور ہوا نا, ایگزامز اوور ہوا, تو میں نے ایک ہفتے بعد ہی اکیڈمی شروع ہوتی ہے یہاں پہ نارملی پشاور میں, تو میں نے وہ جوائن کی. اکیڈمی شروع دن میں تو مطلب جو پڑھاتے تھے ڈیلی وہ مشکل سے کور ہو جاتا, لیکن جب تھوڑا وقت گزر گیا لگ رہا تھا کہ چیزیں پیچھے چھوٹ رہی ہے اور ہاتھ سے نکل رہی ہے اور ٹیچر آگے بڑھ رہا ہے. تو میں نے اس چیزوں کو کنٹرول میں لینے کے لیے مطلب پھر خود کو سیریس کر دیا, سیریس ہونا پڑا. تو ویسے وہ اکیڈمی فرسٹ ایئر کی اکیڈمی 5-6 منتھ رہتی ہے, تو پہلے تو 2-3 مہینے ایسے ہی گزر گئے. پھر لاسٹ میں 2-3 منتھس میں تھوڑا بہت کور کر دیا. لیکن جب اکیڈمی ختم ہو گئی فرسٹ ایئر کی, تو بھی سین اس طرح تھا کہ مجھے فزکس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے 6 مہینے کلاسز لی, لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اس کا. بایولوجی کا تھوڑا بہت سین بن رہا تھا, اس پہ کچھ مطلب پلے پڑ رہا تھا کہ کچھ تو کیا ہے تھوڑا بہت کیا ہے کچھ. کیمسٹری کا بھی تھوڑا سین, مطلب کیمسٹری تو بہت جلدی گزر گئی تھی. ہمارے ٹیچر تھے, میں نام نہیں لے رہا اس کا, تو ہفتے میں 2 چھٹیاں کرتا, اور 5 مہینے ہم نے اس کے ساتھ کلاس لی, اور اس نے 3 مہینے صرف کلاسز لیے ہیں. بیچ میں اس نے وہ حج پر بھی گئے, پھر بھی 3 مہینوں میں اس نے کیمسٹری ختم کر دی ہے, شکر الحمدللہ. لیکن ختم تو اس نے کر دی ہے, ہمارا نہیں پتا کہ ہم نے کیا اس میں. تو فرسٹ ایئر کا سین میرا الٹا تھا, مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سسٹم خراب ہے. تو ویسے عرصہ زیادہ نہیں ہوا تھا, مطلب وقت میرے پاس ابھی بھی تھا. دسمبر اور جنوری تک ہماری چیزیں اوور ہوئے نا, تو میں نے اس طرح کیا کہ فزکس کے لیے میں نے دوبارہ اکیڈمی جوائن نہیں کی, چوری پہ کلاسز لی. یہ چیزیں مطلب دوبارہ ایڈمیشن کرنا 14,000 کا تو مشکل ہے. ویسے بھی وہ ٹیچر ہمارے ساتھ اسلامیہ کالج میں بھی تھے, تو میں نے کہا کہ اسلامیہ کالج میں کلاس نہیں لے رہا, اپنے ہی ٹیچر ہے, اسلامیہ کالج میں کلاس نہیں لے رہا, چلو اکیڈمی میں لے لیتے. پھر بھی میرے پاس جو رسید تھا, میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ وہ حرام کا نہیں تھا. میں نے اپنے دوست سے لیا تھا, وہ کلاسز نہیں لے رہا تھا, وہ لو پری کر رہا تھا, تو میں نے اس کی رسید, چوری کی کلاس نہیں, اس کی بجائے ہو گئی. بس یہ ٹھیک ہے, اس کا ازالہ آپ نے بھر دیا, اور میرا امیج بھی خراب ہو رہا تھا, تو میں نے پازیٹیو کر دیا چیزوں کو. تو فزکس کا میں نے دوبارہ شروع کر دیا. تو کچھ چیپٹرز کا مسئلہ تھا, تو وہ تو اکیڈمی میں کر دیا. پھر کچھ آن لائن کر دیا یوٹیوب سے. یوٹیوب پر جو بھی مطلب میں ٹاپک سرچ کر لیتا, گوگل پہ سرچ کر لیتا, کوئی لائن میرا مسئلہ ہوتا تو چیٹ GPT پر سرچ کر لیتا, تو وہ ایکسپلین کر دیتا. مطلب چیٹ GPT کا کافی سین ہے میرے اس جنری میں. میں نے اس کو کافی یوز کیا ہے. مطلب ڈائیگرام کا مسئلہ آ رہا تھا, تو میں وہ بھی چیٹ GPT سے پوچھ رہا تھا کہ اس ڈائیگرام کو ایکسپلین کر دے. ان چیزوں میں نے کافی ہیلپ کیا. تو میں نے فزکس کو دوبارہ رینیو کر دیا, دوبارہ کر دیا. وہ فزکس کہ خود کو ترتیب دی اثر نو, یہ شعر وہ اس میں پریزاد میں ہے. یہ شعر میرا دوست عاشق دوست بہت سناتا ہے مجھے. ہم دوسرا مصرع نہیں سنائیں گے. وہ دوسرا مصرع سنانے کی مطلب
یہ ہر کوئی اپنے ساتھ لنک کرتا ہے, لیکن وہ جی. اپنی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ لنک کرتا تھا. جی جی. کسی نے اس کا دل توڑا تو اور اس نے ہم خود تو کو ادھر ترتیب physics دے کے دیا. ساتھ relate کر رہے ہم تو فزکس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. تو فزکس میرا بعد میں سب سے اسٹرانگ پوائنٹ بنا. سب سے ٹھیک، جو ایج والی بات تھی وہ میری فزکس میں تھی. جی. اور فزکس کی میری یہ تھی کہ میری کیلکولیشنس اچھی تھی. مطلب اسٹرانگ تھی, اچھا کہ میں چیزوں کو ایک راستے سے نہیں 3-4 طریقوں سے ایک MCQs کو سالو کر سکتا تھا. اتنا مطلب ٹھیک. مجھے ایج تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اکیڈمی میں وہ فوکس سے پڑھا نہیں تھا کنسنٹریشن کے ساتھ. تو فزکس کا یہ سین تھا. اب میں جب فرسٹ ایئر کا ایگزام دے دیا تو میرے 511 مارکس آ گئے, تو میں کافی خوش تھا. پھر بھی گھر والوں نے کہا کہ امپرومنٹ کر دو. میری بایو میں 91 مارکس تھے, تو میں اس میں امپرومنٹ کری تو بس 520 تک مارکس پہنچ گئے. اچھا. پھر اس کے بعد سیکنڈ ایئر شروع ہوا. سیکنڈ ایئر میں پھر سے اکیڈمی جوائن کی, لیکن سیکنڈ ایئر میں مجھے پتا تھا کہ اکیڈمی اچھی طرح کرنی ہے, کیونکہ ٹائم نہیں ہے, پھر MD کٹ دینا ہوتا ہے. تو سیکنڈ ایئر میں فل سیریس. تو سیکنڈ میں اکیڈمی بہت اچھی چلی گئی. فزکس کا مسئلہ نہیں تھا, بعد میں بایو کا مسئلہ نہیں تھا, کیمسٹری بھی اچھی طرح چلی گئی, مطلب یہ ساری چیزیں اچھی طرح ہو گئی. پھر سیکنڈ ایئر کا ایگزام ہو گیا. سیکنڈ کے ایگزام میں اچھے مارکس آ گئے. سیکنڈ ایگزام میں اچھے مارکس آ گئے. سیکنڈ ایئر کی ایگزام میں میرے 1031 مارکس 1031 تھا. تو ماشاءاللہ اچھے مارکس سے مطلب اتنی سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں FSC کی مارکس کی وجہ سے پیچھے نہیں رہ جاؤں گا. اور وہ بن رہا ہے, ایگریگیٹ بن رہا ہے. پھر ایگزام جب ختم ہوا تو ایک ہفتے کا بریک لے لیا. ویسے میرے FSC کے 2 ہی ایک ہفتے ہیں جن میں نے نہیں پڑھا. ایک وہ میٹرک کی بات تھا. جی. پھر FSC کے 2-3 منتھ سے, اس کے بعد پھر کنٹینیوسلی پڑھائی. کوئی اس طرح ہفتہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پورا ہفتہ سبق نہیں پڑھا. 1-2 دن بریک لے لیتا ہے بندہ تو وہ ٹھیک ہے. پھر بھی ڈیلی پڑھتا تھا. 2 گھنٹے ہو, 3 گھنٹے ہو, 4 گھنٹے ہو, 5 گھنٹے ہو, جتنا بدن میں زور تھا, جتنا موڈ ہوتا تھا, جتنا موڈ ہوتا. پھر اس کے بعد MD کیٹ کا سین شروع ہوا. MD کیٹ کے لیے تو مطلب سیریس تھا میں کہ میں نے کلیئر کرنا ہے پہلی اٹیمپٹ میں. اتنا میں نے اپنے لیے یہ چیز ترتیب دی تھی کہ میں نے یہ چیز پہلے بار ہی کلیئر کرنی ہے, میں نے ریپیٹ نہیں کرنا. کیونکہ ریپیٹرز کا سین ہم نے دیکھا ہوا تھا, تو وہ اگر میں ریپیٹ کر لیتا, بہت مسئلے ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ. میں نے اگر ریپیٹ کر لیا تو میرے 2-3 بال سفید ہے, پتہ نہیں اگلے سال تک کتنے سفید ہو گئے. بال جڑ رہے تھے اس وقت MD کیٹ کے وقت, ابھی تو نہیں جڑے, ابھی رکے ہوئے ہیں. MBBS یہ سین ہے کہ MBBS جب آپ MD کیٹ کلیئر کر لیتے ہو نا, تو MBBS کے فرسٹ ایئر میں آپ کی بال جڑنا رک جاتے ہیں, پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں, اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن دوبارہ شروع ہو جائیں گے, پتہ چلے گا. ویسے بھی آپ نے گنجا ہونا ہے, گنجے کا بالوں کا کیا کرنا. تو بات پوائنٹ پہ آتے ہیں. تو MD کیٹ کے 2 مہینے شروع, وہ اس کے لیے بھی میں نے ہاسٹل جوائن کر لیا. پھر MD کیٹ کی الگ سٹوری ہے, اس میں ریکنڈکٹ ہوا ٹیسٹ, پھر دوبارہ اسٹڈی کرنا, اور ریکنڈکٹ کے دوران لوگوں کو گالیاں دینا, وہ ساری چیزیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جو لوگ یہ MD کیٹ کے ریکنڈکٹ میں, جو میرے پہلے ٹیسٹ میں 184 مارکس تھے نا, تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہو جاؤں گا. لیکن سین اس طرح بنا تھا کہ جو لوگ MD کیٹ کے ریکنڈکٹ میں ایکٹیو تھے نا, میں نے ان کو واٹس ایپ پر اتنی گالیاں دی ہیں. پھر بعد میں ایٹ دی اینڈ میں نے ان سے معافی بھی مانگی, کیونکہ بندہ ڈپریس ہوتا ہے نا, کافی یار بندہ ایموشنل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے مارکس اچھے آئے ہیں اور ابھی آپ کو دوبارہ ساری کتابیں اٹھانی ہے, دوبارہ سے پڑھنی ہے. تو میرے 2 روم میٹس اور بھی تھے نا, ہم تینوں, پہلے وہ گالی دیتا, پھر دوسرا دیتا, پھر میں گالی دیتا. 3 نمبروں سے ان کو میں ہم گالیاں دیتے تھے, بس بڑا ان پہ ہی نکالتے تھے, کیونکہ بڑا ڈپریسنگ بہت ہوتا ہے کہ بس سین کچھ اس طرح تھا. کہ پھر ریکنڈکٹ ہوا تو اس میں میرے 186 مارکس آ گئے, الحمدللہ. اور اب میں KMC میں ہوں, مزے کر رہا ہے ابھی تک مزے چل رہے ہیں, بعد میں پتہ نہیں کہ کیا ہوگا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, ہم نے سنا ہے کہ آپ نے MD کیٹ کے دوران آپ نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی.